السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ عورتوں کے اعتکاف کرنے کا طریقہ کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں عورتوں کو اعتکاف کرنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جو مرد ہیں یہ مساجد کے اندر اعتکاف کریں، لیکن اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، اور عورتوں کے لیے گھر کی مسجد بالکل اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جماعت کے ثواب کی فضیلت کے باوجود عورتوں کو گھر میں نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، یعنی کہ عورتیں گھروں کے اندر ایک مخصوص جگہ بنا لیں، اس کو کہتے ہیں مسجد بیت، اور وہاں پر وہ اپنی نماز ادا کریں اور وہاں پر ہی وہ اپنا اعتکاف وغیرہ کر لیا کریں۔ اگر پہلے سے گھر میں کوئی ایسی جگہ مخصوص نہ ہو تو ابھی کر لیں، مسجد گھر کے اندر ایک خاص جگہ مخصوص کر لیں جو پاک صاف ہو، اور وہاں پر نماز بھی ادا کر لی جائے اور اعتکاف بھی وہاں پر ہی عورتیں کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے ایک حدیث مقدسہ شیئر کروں گا کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوق بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز گھر کے اندرونی حصے میں پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ گھر میں کوئی ایسا حصہ جو کمرے کے اندر بھی سیپریٹ ٹائپ کا ہو، جہاں پر حجاب اور پردے میں زیادہ پردہ ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر کے کمرے کے اندر والی سائیڈ تمہارا نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا گھر کے سین میں نماز پڑھنے سے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے افضل ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نماز پڑھتے ہو عورتیں گھروں میں، اللہ تعالیٰ تمہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر ہی اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے حضرت ام حمید ساعدی نے گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص فرمائی، اور کمرے کے اندر بھی اندرونی حصے میں انہوں نے ایک جگہ مخصوص فرمائی، اور وہاں پر ہی انہوں نے اعتکاف بھی کیا اور وہاں پر ہی انہوں نے نمازیں بھی اپنی ادا کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا عورتوں کے لیے گھر کے اندر جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر لی جائے اسی میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کا ارادہ کیا تو آپ نے مسجد میں خیمہ لگانے کا حکم دیا، یعنی جیسے مرد لوگ اعتکاف کرنے کے لیے مسجدوں میں خیمہ زن ہوتے ہیں اور وہاں پر اعتکاف کیا جاتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی حکم فرمایا کہ مسجد میں خیمہ لگایا جائے۔ پھر جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں بہت سے خیمے دیکھے، تو پوچھا یہ کن کے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے ہیں۔ تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اس نیکی کا ارادہ کرتی ہو، یعنی کہ یہ کام کر کے تم اس سے نیکی کا ارادہ کر رہے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف کریں، اپنے گھر کی مسجد کے اندر، یعنی کہ جو مسجد بیت ہے گھر کی مسجد، عورتیں اس میں اعتکاف کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ فضیلت ہے، اور نبی پاک نے اس کو ہی پسند فرمایا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مقدسہ میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں، اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی کہ تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور پردے کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، یعنی کہ ایک نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مقدسہ میں تعداد کم تھی، حضرت عمر کے زمانہ مقدسہ میں تعداد زیادہ ہوتی گئی اور پردے کے مسائل درپیش ہوئے، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ حکم فرمایا کہ عورتیں مساجد میں آنے کے بجائے گھروں میں نماز پڑھیں، اور کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب صحابہ میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حضرت علی زندہ موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام زندہ موجود ہیں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا،
تو پھر سب صحابہ اکرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش مبارکہ کو حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ سب سے زیادہ جانتی تھیں، اور جب حضرت عمر کا یہ اعلان سنا حضرت سیدہ عائشہ نے تو آپ نے فرمایا کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے تو آپ بھی یہی حکم فرماتے، کیونکہ اب حالات کا یہ تقاضا ہے کہ پردے کا خیال رکھنا عورت کے لیے زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر عورت کو ثواب اور اجر بھی عطا فرمایا کہ وہ جتنا ثواب مردوں کو مسجد میں ملتا ہے عورتوں کو گھر میں اسی درجے کا ثواب مل جائے گا۔ تو عورتوں کے لیے گھر کے اندر اعتکاف کرنا یہ حدیث پاک کا حکم ہے، اور گھر کے اندر ایک جگہ خاص کی جائے جہاں پر اعتکاف کیا جائے، اور اعتکاف کے بارے میں حدیث مقدسہ موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان، معتکف اور جہنم کے درمیان اللہ 3 خندقیں کھود دے گا، یعنی اتنا فاصلہ ہو جائے گا جتنا 3 خندقوں کا ہوتا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے 3 گنا زیادہ فاصلہ اللہ تعالیٰ معتکف اور جہنم کے درمیان ایک دن کے اعتکاف کرنے کے بدلے میں اتنا فاصلہ فرما دے گا، جہنم سے اس شخص کو اتنا دور فرما دے گا۔ عورتیں اگر گھر میں اعتکاف کریں تو ان کو بھی یہی برکت ملے گی۔ پھر نبی پاک نے فرمایا جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے گی یا کرے گا جو مسلمان، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک کے ان بابرکت ساعتوں میں عورتیں گھروں میں اعتکاف کرنے کی یہ بابرکت سنت اپنائیں، چاہے 1 دن کا اعتکاف کریں، 3 دن کا اعتکاف کریں، 5 دن کا کریں، لیکن گھروں میں اعتکاف کو معمول بنایا جائے، اور اس سے گھر میں بھی برکت ہوگی، اور یہ جو گھروں میں پریشانیاں تکلیفیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ برکت کا باعث ہوگا گھر میں اعتکاف کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ